बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल के साथ मोहम्मद उसामा गाजी आपकी खिदमत में हाजिर है अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। मैं वक्त आपको बता देता हूँ, इस वक्त 8:30 बज रहे हैं रात के। 25 नवंबर है और पीर का दिन है, और मैं इसलिए भी वक्त बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर गलत नहीं तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की ये मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी तक ये और किसी के पास नहीं है। खबर ये है कि पाकिस्तान की तारीख में इंतज़ामी तौर पर सबसे बड़ा फैसला होने जा रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हो चुका है। और ब्यूरोक्रेसी में, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, और बाकी एक सुनामी आने लगा है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये चंद ही घंटों में आपको खबरें ये पूरे मीडिया में मिल जाएंगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से, वो जो एपीसी बुला रहे हैं उसके हवाले से। आज आपने देखा, मैंने कल बनाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वही खबर थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा जी दिसंबर तक ये हुकूमत चली जानी है, हमें इत्मीनान दिया गया और ये सब कुछ, और जरदारी साहब की तबीयत खराब। और वो तो आप मेरी वीडियो को जरूर देख लें, वो पुरानी है, तब आपको नजर आ जाएगा कि एक दिन पहले ही मैंने बता दिया था आज की खबरों के बारे में। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये उससे बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली की जा रही है। पंजाब के इंतजामी ढांचे को बिल्कुल बदल के रख दिया है इमरान खान साहब ने, और अब टारगेट ये है कि एक बेहतरीन इंतजामी तौर पर सूबा बनाना है पंजाब को, और उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ये इस पर तकरीबन पिछले 1.5 महीने से खुफिया तौर पर काम हो रहा था, और अब से कुछ देर पहले, अब से शायद तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले इमरान खान साहब की मुलाकात खत्म हुई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से। ये उनकी 24 घंटों में दूसरी मुलाकात थी सीएम पंजाब की प्राइम मिनिस्टर से। और उसके बाद फौरन ही इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि आप जाएं, बुज़दार साहब जाएं, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम साहब, इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ बैठ जाएं और ये जो सारी लिस्टें हैं और इनको फाइनल कर लें, और इस पर हमने जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर देना है। और ये मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये 19 से 22वें ग्रेड, 19 ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के अफसरान हैं जिनमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और ये सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं जिनमें कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक के लोग शामिल हैं। और ये 1.5 महीना क्या काम हो रहा था वो भी मैं आपको बताता हूं। 1.5 महीने से इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस कह लें, दीगर इदारे कह लें, एजेंसीज कह लें, सब ने मिलकर फोकस किया हुआ था। खुफिया तौर पर पूरी लिस्टें तैयार हो रही थीं, देखा जा रहा था कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, उसका माजी, उसका हाल, पूरी उनकी परफॉर्मेंस, सब कुछ जज किया जा रहा था। तमाम अफसरान की, तमाम पंजाब के अफसरान की ये कारकर्दगी देखी जा रही थी, कौन करप्ट है, किसका कहां से ताल्लुक है, कौन काम नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कई चीजें आइडेंटिफाई हुई इस वजह से ये पिछले 1.5 माह में। देखिए, उसमें एक तो चीज ये नजर आई कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नून लीग के बहुत ही ज्यादा वफादार हैं, और शायद उनको अभी भी लगता है कि 10 साल हुकूमत रही नून लीग की, शहबाज शरीफ साहब की, तो उनको ये लगता है कि किसी भी वक्त वो वापस आ सकते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब कोई इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ कर सकते हैं, या आकर उनको बहुत ज्यादा नवाज देंगे अगर हम तहरीक इंसाफ को काम नहीं करने देंगे। तो इस वजह से वो लोग ये कह रहे थे कि गो स्लो की पॉलिसी थी, काम ही नहीं कर रहे थे। मसलन कोई उनके पास फाइल आई है कि ये डेवलपमेंट का काम करना है, ये चीज करनी है, इस प्लान को इंप्लीमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं वो रखना डाल दिया। आपको पता है सरकारी तौर पर कि जी ये चीज मुकम्मल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें नैब पकड़ लेगा, हम काम नहीं कर सकते जी, ये लिस्ट आप वापस ले जाएं, फलां से साइन करवा के लाएं, जी इसको तो सीएम हाउस देखेगा, चीफ सेक्रेटरी साहब कहेंगे तो मैं करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें। तो काम ही नहीं हो रहा था, रुक सा गया था हर सतह पर। तो एक तो ये चीज नोट की गई कि ये तो जानबूझकर ये किया जा रहा है, और नून लीग से वफादारी निभाई जा रही है, शरीफ खानदान से वफादारी निभाई जा रही है। फिर बहुत से लोग करप्ट थे, और करप्शन की वजह से वो काम आप देखते हैं कि उस तरह नहीं होता, पैसे लिए और किया, वरना बैठ के जनाब जहां मर्जी से ऑर्डर आ जाए, जो मर्जी को कह दे, नहीं करना काम। फिर नाअहली भी इसमें है कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो नाअहल हैं, वो काम ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह से ये लिस्ट तैयार की गई 19 ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड तक के अफसरान की। इसमें आप ये सोच लें कि इतने बड़े बड़े अफसरान शामिल हैं, यानी जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, सबसे अहम पोस्ट मैं इसको इसलिए कहूंगा कि उनके मामू हैं
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ماموں ہیں جناب، جن کو انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگایا، اعجاز احمد بزدار صاحب، وہ بھی گئے۔ یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، میں جب بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ ابھی کیونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں 8:30 ہیں رات کے، تو بس یہ کام ہو رہا ہو، یہ نوٹیفیکیشنز تیار ہو رہے ہیں، یہ کسی بھی لمحے سامنے آ سکتے ہیں، یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، یہ ساری خبریں ہر طرف ہو جائیں گی کہ اتنے بڑے پیمانے پر، یعنی درجنوں نہیں، درجنوں لوگوں کو نہیں بدلا جا رہا، یہ اس سے بھی زیادہ تعداد ہے۔ چیف سیکرٹری جو موجودہ ہیں پنجاب کے وہ بھی جائیں گے، اور ابھی تک جو نام سامنے آ رہا ہے وہ ہے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب کا، کہ وہ ان کو چیف سیکرٹری لگایا جا رہا ہے پنجاب کا۔ چیف سیکرٹری سب سے بڑا انتظامی عہدہ ہوتا ہے، سب سے بڑا افسر ہوتا ہے کسی صوبے کا، اور یہ بڑے بہترین افسر ہیں۔ یہ ابھی سیکرٹری داخلہ ہیں، نوٹیفیکیشن اگر ان کا آتا ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ تبدیل ہو کر چیف سیکرٹری پنجاب لگیں گے، ابھی یہ سیکرٹری داخلہ ہیں۔ اور یہ جو دھرنا فضل الرحمان صاحب نے دیا اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال آپ دیکھیں تو اس کو یہی مینیج کر رہے تھے، دھرنا اتنوں نے خوش اسلوبی سے اس کو ہینڈل کیا، فورسز لگانی، سارا کچھ دیکھنا، تو اس کو یہ دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ سیکرٹری داخلہ پنجاب کے بھی رہے ہیں اور چیف سیکرٹری سندھ بھی رہ چکے ہیں، اور بڑے اپ رائٹ کمپیٹنٹ زبردست آدمی ہیں۔ اور ابھی تک مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں ان میں یہ ہے کہ سی ایم پنجاب نے ہی کہا ہے کہ یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ ان کو 2 چوائسز دی گئی تھیں، ایک ہے احمد نواز سکھیرا صاحب جو کہ سیکرٹری تجارت اور بڑا بہترین کام کیا ہے، وہ ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس کے انڈیکس میں بہت اس نے جمپ کی اور بہت آگے آیا کہ پاکستان میں کاروبار کرنا بہتر ہو رہا ہے، اور اس میں ان کو بہت شاباش دی گئی، اور یہ بھی اس میں شامل تھے جن لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی۔ تو یہ 2 بڑے اپ رائٹ، بڑے آنیسٹ، کمپیٹنٹ، ہارڈ ورکنگ دونوں اعلیٰ افسران ہیں، اور انہی میں سے ایک نام فائنل ہونا ہے۔ تو ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب کا نام فائنل ہو چکا ہے، وہ سی ایم کے ساتھ ہوں گے، اور ان کو بھی بلا لیا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ جو میری اطلاعات تھیں جب میں ویڈیو بنانے لگا تھا تو اس وقت تک تو میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس بلا لیا گیا تھا کہ وہ جو لسٹیں تیار ہو رہی ہیں افسران کی ان میں ان کا انپٹ بھی لے لیا جائے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پر موجود ہیں، اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی وہاں پر ہیں۔ تو یہ سب لسٹیں، بات ہو رہی ہے کہ اچھا یہ افسر ہے، اس کو کہاں لگایا جائے، اس کو کہاں بھیجنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ساری لسٹیں تیار ہیں، تمام چیزیں تیار ہیں، کسی بھی وقت یہ نوٹیفیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے، میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، ابھی تک کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور یہ خاکسار، یہ ایک ادنا سا صحافی آپ تک پہنچا رہا ہے خبر، اور یہ اس میں میں کہوں گا کہ مہربانی ہے میرے سینئرز کی جنہوں نے یہ مجھے بتایا یہ سارا کچھ۔ اور اب اس کے بعد جو ٹارگٹ دیا گیا ہے اس ٹیم کو، یعنی جب یہ چیف سیکرٹری لگ جائیں گے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب، تو ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے انتظامات کو میں بہتری لانی ہے۔ یہ جو چیزیں رک رہی ہیں، مثلا ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے تو نہیں رکتی، اور کئی احکامات ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو آپ نے ایک بہترین ٹیم، بالکل فری ہینڈ دیا جائے گا چیف سیکرٹری کو، اور اس کے بعد وہ اپنے اپ رائٹ ترین جو افسران ہوں گے وہ لگائیں گے مختلف محکموں میں۔ اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب پرچیاں بند ہونے لگی ہیں، پرچیاں کوئی نہیں چلیں گی۔ میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان صاحب بڑے ڈسپلنڈ آدمی ہیں، آرمی میں بھی سرو کر چکے ہیں، اور ان کو اب انتظامی تجربہ بہت زیادہ ہے، انہوں نے کسی کی نہیں سننی، چاہے وہ کوئی بھی گروپ ہو، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، جو اسٹرانگ گروپس ہیں اس وقت پنجاب میں، ان میں مسلم قاف چودھری برادران ہیں، دیگر جو بھی گروپس ہوں وہ کسی کی نہیں سنیں گے، چاہے وہ گورنر پنجاب ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی گروپ ہے، تحریک انصاف کا ہے یا مسلم قاف ہے یا دیگر لوگ ہیں، ایون جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار صاحب کے ماموں وہ بھی فارغ ہو رہے ہیں، ان کو بھی کہیں اور لگایا جا رہا ہے، کہیں اور بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک آپ سوچیں کہ اتنی بڑی ری شفلنگ ہو رہی ہے، اتنی بڑے لیول پر یہ انتظامی تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر تقرریاں اور تبادلے کیے جائیں۔ تو یہ عمران خان صاحب آپ یوں سمجھ لیں کہ بالکل فرنٹ فٹ پر کھیلے ہیں، اور انہوں نے بہترین یارکر کہہ لیں یا ایک ایسا کام وہ کرنے جا رہے ہیں جو حیران کن ہے۔ اتنی بڑی تبدیلی، اتنا بڑا فیصلہ، اتنے بڑے پیمانے پر افسروں کو تبدیل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ پھر ساری بیوروکریسی بھی آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، مگر عمران خان صاحب نے یہ بڑا سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لیا ہے، اور اس کے بعد
اب ایسی بہترین ٹیم دینے کے بعد اب سی ایم پنجاب کی کارکردگی بھی دیکھی جائے گی کہ اب اس سے بہتر ٹیم نہیں ہو سکتی جو ان کو دی جا رہی ہے، اور اتنی بڑی تبدیلی کرنے کے بعد تو پھر ان کی کارکردگی کو بھی جانچا جائے گا، کیونکہ میں نے بتایا کہ 1.5 مہینہ تقریباً یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ آج رات یہ سب چیزیں اب فائنل ہو رہی ہیں اور اناؤنس ہو جائیں گی کسی بھی لمحے. اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے، جو نئے لوگ آ رہے ہیں، جس طرح جو چیف سیکرٹری صاحب نئے آئیں گے، ان کو ٹاسک دیا جائے گا کہ ود ان ویکس آپ نے رزلٹ دکھانا ہے، ود ان منتھس آپ نے رزلٹ دکھانا ہے کہ پنجاب کا صوبہ نظر آئے کہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور کتنی تیزی سے یہاں کام ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے، اور جس طرح کے لوگ لگائے جا رہے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ واقعی انشاءاللہ امید رکھنی چاہیے کہ آپ ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے اور ایک بہتر تبدیلی دیکھیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کبھی بھی نہیں ہوئی. اور یہ عمران خان صاحب کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ وہی لے سکتے تھے. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. جب یہ فیصلہ آتا ہے تو کس طرح کی ریزسٹنس کا ان کو سامنا ہوتا ہے. جب یہ نوٹیفیکیشنز آتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اس لیے کام نہیں کرتا تھا، اس کو فلاں جگہ لگاؤ، فلاں جگہ ادھر بھیجو، مطلب کئی منسٹریز ہیں جو اتنی جہاں پر آپ اگر کارکردگی دکھا رہے تو وہاں پر آپ کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، اتنا کچھ نہیں ہوتا. تو وہ دیکھا جائے گا کون کہاں پر بہتر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو بہترین لوگ ہوں گے ان کو یہاں پر لایا جائے گا اور لگایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور ایک درخواست، میرے چینل، میرا پرسنل چینل اسامہ غازی یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے تمام جاننے والوں سے کہیں کہ اسے سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.